بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے چاروں طرف ایسے فالس گاڈز موجود ہیں، جھوٹے خدا موجود ہیں جو کہ اس انسان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا ہی ان کے بارے میں اویئرنیس ہوگی جتنا ہمیں اپنے اصل خدا کا پتہ ہوگا۔ اگر ہمیں سچی اور کھری اور اچھی چیز کا پتہ ہوگا تو ہمیں کھوٹی اور بری چیز کا آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیز اصلی نہیں ہے۔ یعنی کہ اصل کا اگر پتہ ہوگا تو نقل سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نقلی چیز سے آپ تبھی بچیں گے جب آپ کو اصلی چیز کا پتہ ہے۔ تو اصلی چیز کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ بے شمار لوگ تو آپ کو دنیا میں ایسے نظر آئیں گے جن کے لیے یہ امپورٹنس ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو نوکری چاہیے، ہمیں تو جناب بچے اسکول نہیں جا رہے، گھر میں بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، اور آپ ہمیں اللہ کی، دین کی، مسجد کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا اور ان کے رب کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تھوڑا سا ان تعلقات کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں، ایک بچہ ہے تو اس کی ماں سے ایک تعلق ہے، تو یہ ڈبل ٹائپ ریلیشن ہوتا ہے۔ ماں کا بچے سے تعلق کیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اور بیٹے کا ماں سے تعلق کیا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ تو یہ ڈبل سائیڈڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک چاچا ہے تو یہ اس کا بھتیجا ہے، اور بھتیجے کے لیے وہ ایک چاچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ میرا دوست ہے تو وہ دوست کہتا ہے یہ میرا دوست، تو ڈبل ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری چیزوں کے ساتھ بھی ریلیشنز ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر کے ساتھ ہمارا ایک انس ہے، اس گھر کو چھوڑنے کا ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، آفس سے واپس آتے ہیں۔ ہم کچھ چیزیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، تو ہم ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ہمارے اللہ کا ہمارے سے کیا تعلق ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اس تعلق کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ پہلے دیکھیں، اگر آپ نے فرض کرے ایک بندہ دیکھا ہے جو کہ آپ کا کوریئر لے کے آ رہا ہے، ڈاکیا سمجھ لیں، اور آپ نے دیکھا وہ جو ڈاکیا ہے نا، وہ اس کے پاس ایک منی آرڈر ہے، اور وہ منی آرڈر ایک گھر میں ڈیلیور کر رہا ہے۔ تو آپ کو پتا چلا اس منی آرڈر میں تو 5-6 ہزار روپیہ تھا، تو یہ ڈاکیا تو بھائی منی آرڈر تقسیم کرتا ہے۔ تو آپ ڈاکیا کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، بھائی آپ کہاں رہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ دوستیاں بڑھانے شروع کر دیں کہ یہ تو منی آرڈر لے کے آتا ہے، تو میں اس کے ساتھ دوستی کروں، اس کو چائے پہ بلائیں، اس کو کھلائیں، اس کے ساتھ رہیں بڑھیں، کہ مطلب کیا سمجھتے ہیں، یا شاید اس طرح یہ منی آرڈر آپ کو بھی آ جائے گا۔ بھئی وہ کیا ڈاکیا لے کے آ رہا تھا کہ کسی اور نے بھیجا تھا؟ اگر تو فہم و فراست کی، علم کی کمی ہے تو انسان بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ منی آرڈر ڈاکیا لے کے آ رہا ہے۔ حالانکہ ڈاکیا نہیں، ڈاکیا تو بیچارہ صرف ایک بندہ ہے جو کہ اپنے کوریئر کو اس کی طرف پہنچا رہا ہے، وہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے، حالانکہ پہنچانے والا تو کوئی اور ہے۔ اگر آپ ایک بندہ دیکھیں، یار ایک کیشیئر ہے بینک کا، اس کے پاس اتنے سارے پیسے پڑے، یار یہ بڑا امیر بندہ ہے، اور آپ اس کے ساتھ دوستی لگانی شروع کر دیں، اس پہ امید رکھیں یار اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ تو مجھے بھی۔ بھئی وہ کیشیئر جو ہے نا، وہ تو بینک کا ملازم ہے، وہ پیسہ تو کسی اور کا ہے، وہ کیشیئر کے پاس تو نہیں ہے۔ تو ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں نا ارد گرد، ہم ان کے اوپر ایک فالس ہوپ قائم کر لیتے ہیں، ہم غلط قسم کی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ میرا چاچا میرے لیے یہ کر دے گا، میرے انکل کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے بھائی کے پاس اتنا سٹیٹس ہے، فلانے کے پاس یہ چیز ہے، فلانے کے پاس، تو ہم امید لگا لیتے ہیں یہ میرے بچے کی شادی ہوئے گی تو یہ خرچ کرے گا، جب میں مسئلے میں پھنس جاؤں گا تو یہ مجھے بچا لے گا، میں اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں لاہور پڑھنے کے لیے یا بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ میرے ایک انکل رہتے ہیں، وہ اس کی ٹیک کیئر کریں گے۔ یعنی کہ ہماری امیدیں لوگوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ جو لوگ ہیں وہ اسباب ہیں۔ اب اگر ہم ان اسباب کو غور سے نہیں دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم ان اسباب پہ ہی قناعت کر لیں گے، یہی ہمارا متبع نظر بن جائیں گے، انہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، انہی کے لیے اپنی زندگیاں ختم کر دیں گے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان اسباب کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ ڈاکیا ہے یا یہ وہ کیشیئر ہے جو کہ چیز کسی اور کی طرف سے لے کے دے رہا ہے۔ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ والدہ اس تحفے کی مالکن نہیں تھی، وہ اس کے پاس بھی کسی اور نے دیا تھا، اس کو پہچانیں، والدہ کا شکریہ تو ادا کریں، لیکن آپ کا ذہن یہ پتہ چلے کہ یہ امید آپ کے اندر ہو کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسباب سے کیسے ہماری امیدیں کٹیں اور اصل خالق کی طرف، اصل مالک کی طرف اور اصل رازق کی طرف ہماری امیدیں کیسے جائیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جیسے ان کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے، بجلی نہیں آ رہی، گھر میں پانی نہیں ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ جن مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، کیونکہ اس کو اپنے خالق اور مالک کا ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ ان مصیبتوں میں اور پھنستا چلا جا رہا ہے بجائے اس سے نکلنے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق انسان کے ساتھ 3 طریقوں سے ہے۔ اگر ہمیں یہ 3 طریقے سمجھ آ جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ کتنا کمزور ہے۔ ایک تو اللہ کی قضاء اور قدر ہے جو کہ ہمارے اوپر نافذ ہو رہی ہے۔ کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی دانت میں درد ہو رہا ہے، کوئی بچہ گم ہو گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا پیارا، کس پریشانی آ گئی ہے، کوئی ذہنی، کوئی جسمانی، کوئی مالی، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی خوف آ گیا ہے، کوئی بندہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے، کسی چیز کی طرف، کوئی چیز کسی چیز کے روب کے اندر آ گیا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قضاء اور قدر ہوتی ہے جو ہمارے اوپر نافذ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو ہم اللہ کی قضاء اور قدر میں ہر وقت شامل ہوتے ہیں، ہر وقت میں کسی نہ کسی قضاء اور قدر کے فیصلے کے اندر ہمارے اوپر نافذ ہو رہی ہوتی ہے وہ قضاء اور قدر، یا ہم اللہ کی کسی نعمت میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہو اور وہ نعمت نہ ہو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وقت اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس مچھلی کی طرح ہیں جس کے چاروں طرف سمندر پانی ہے اور ہمارے چاروں طرف اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے جسم سے لے کر، ہماری خوراک سے لے کر، ہمارے مال و اسباب سے لے کر، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتے ہیں کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن ہی نہیں سکتے۔ تو ہم کبھی اس کی قضاء اور قدر میں ہیں اور کبھی اس کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، اور تیسرا، یا ہم کبھی اس کے کسی حکم کے اندر ہیں، وہ ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ٹھیک بات کرو، اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ یا وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز، واقعی میں صلاۃ لدلوک الشمس، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ وہ ہمیں حج کا حکم کر رہا ہے، وہ ہمیں نماز کا حکم کر رہا ہے، وہ لوگوں سے اچھے سلوک کا حکم کر رہا ہے، وہ سچ بولنے کا کہہ رہا ہے، وہ رشتہ داریوں کو نبھانے کا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں تو اللہ کا کوئی حکم ہمارے اوپر چل رہا ہے، اس وقت نازل ہو رہا ہے۔ اگر یہ فجر کا ٹائم ہے تو اس وقت اس کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یا ہم اس کی کوئی نعمت استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اس کی کسی قضاء اور قدر میں ہیں۔ تو ان تینوں حالتوں میں انسان گھومتا رہتا ہے، اور کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جب یہ آپ ان تینوں حالتوں سے جدا ہو سکیں یا ان تینوں حالتوں سے الگ ہو سکیں۔ تو اگر ان تینوں حالتوں میں ہی انسان 24 گھنٹے ہے تو ان تینوں حالتوں کے پیدا کرنے والے سے اس کا کتنا بڑا تعلق ہونا ضروری ہے، کتنا مضبوط تعلق ضروری ہے۔ جب اس کی قضاء اور قدر آ رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور صبر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا ایوب علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ ہم نے جب اس کو بیماری سے آزمایا نا تو اس نے اس کے اوپر بڑا ہی صبر کیا۔ وہ کیسا کمال کا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعم العبد، وہ کیسا کمال کا بندہ تھا، کیسا ہمارا بہترین بندہ تھا۔ تو جب یہ مصائب آ جائیں، یہ پریشانیاں آ جائیں، قضاء اور قدر آ جائے، تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ ادھر سے قضاء اور قدر آ رہی ہے، ادھر سے آپ نے صبر کیا تو آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے امتحان کامیابی سے کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ میری امت میں رہیں گی،
حالانکہ کفر سے ہیں. ایک میت پہ واویلا کرنا اور دوسرا حسب نسب پہ گمنڈ کرنا, یہ تو فلانا ہے, میں تو پتہ نہیں یہ ہوں اور یہ فلانی نسل کا ہے اور میں فلانی نسل کا ہوں, اس کی ذات چھوٹی ہے میری ذات بڑی اونچی ہے. یہ حسب نسب پہ طنز کرنا, ان کو نیچا سمجھنا, اپنے سے دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھنا, اور میت پہ نوحہ کرنا, بیان کرنا, یعنی کہ صبر نہ کر پانا. تو ہمیں یہ ٹریننگ لینی ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جو ہم صبر کریں گے تو ہم نے محنت کو بھی, اب ہم نے جو مصیبت آئی تھی اس کو بھی کیش کروا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا, جب بندہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے, جب اس کا جوان سالہ بچہ فوت ہو گیا نا, تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے, تو نے میرے بندے کا دل کا ٹکڑا ہی لے آیا, تو وہ میرا بندہ کیا کہے کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا تھا, یا اللہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یاد رکھو میں نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا, اس کا نام ہے بیت الحمد. سارے گھر ہوں گے لیکن جنتی اس گھر کو بیت الحمد طریف والا گھر کہیں گے. کیوں اس کو گھر ملا؟ کیونکہ اس نے صبر کیا. اب بچہ تو فوت ہو گیا تھا, تو اب گھر تو لے لو, ابھی موقع ہے کہ اس اللہ سے کوئی چیز لینے کا. جب کوئی مصیبت آ جائے تو یہ موقع ہے اس سے کوئی چیز لینے کا. تو سب سے لوور درجہ ہے کہ آپ نے مصیبت کو صبر سے برداشت کرنا ہے. اس کا دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر رضا شو کرنی ہے, یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ نے اس مصیبت پہ بھی شکر کرنا ہے, الحمدللہ علی کل حال. یہ سٹیج تو آپ مثلا آپ کا دانت کا درد ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, آپ یہ چیز تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن انشاءاللہ جب ہم اگلی سٹیجز میں جائیں گے تو آپ کو بتاؤں گے کہ مصیبت میں شکر کیسے کرنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف نعمت پہ شکر کرنا ہے, حالانکہ مصیبت میں زیادہ شکر کرنا ہے, کیونکہ مصیبت وہ چیز آپ کے پاس لے کے آ رہی ہے جو نعمت نہیں دے گی آپ کو. جو درجہ آپ کا مصیبت آپ کا بڑھا دے گی وہ شکر اور نعمت نہیں بڑھائے گی. اور وہ نعمت جو مصیبت آئی ہے وہ زیادہ کمال کی چیز ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھنا ہے کہ مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں ہم کیا انکیش کر سکتے ہیں, ہم کیا گیٹ کر سکتے ہیں. اور جب ہمارے پر نعمت آئی ہے تو اس کے اوپر شکر لازم ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ہم نعمت کھائیں, ہم پانی پئیں تو ہم کہیں الحمدللہ. تو نعمت کا شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 طریقے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اگر آپ نے شکر کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اقرار تو کریں کہ یہ نعمت ہے. لوگ کھا پی جاتے ہیں, ڈکار مار جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, کس نے دی, کیوں دی, کب دی, کیسے دی, کوئی پتہ نہیں. سو گئے, نہیں پتا کہ یہ سونا کتنی بڑی نعمت تھی. صبح اٹھ کے نہیں پتا کہ یہ نیند سے بیدار ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. وہ 2 پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2 پاؤں پہ کھڑا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اس اپاہج سے پوچھیں کہ 2 پاؤں پہ کھڑے ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی نبینا سے پوچھیں کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی گونگے سے پوچھیں کہ یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اس سے پوچھیں جو بیچارہ سانس نہیں لے پا رہا, یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. یہ زندگی کا لمحہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم ان لمحات کا, ان نعمتوں کا پہلے اقرار تو کریں. یہ شکر کا پہلا درجہ ہے کہ یہ نعمت کو نعمت تو سمجھیں. پھر جب نعمت مل جائے اس کا دوسرا لیول یہ ہے کہ شکر کے لیے کہ بھی اس نعمت کو اس طریقے پہ استعمال کریں. اگر آپ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے حرام چیز نہ دیکھیں, حلال دیکھیں. زبان دی ہے تو اس سے ہم دوسرے سے اپنی بات کا اظہار کر سکیں, نہ کہ گالیاں نکالیں, نہ کہ لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کریں, نہ کہ لوگوں کو برا بھلا کہیں. یہ زبان کا غلط استعمال نہ کریں. تو نعمت کا دوسرا لیول شکر کا کیا ہے کہ ہم اس کو اسی لیول پہ استعمال کریں, اسی طریقے پہ استعمال کریں جس طریقے کے لیے یہ بنی ہے. مثلا اگر آپ گھر میں چھری ہے تو آپ نے سبزی اور پھل کاٹنے کے لیے اس سے بندے قتل کرنے شروع کر دیں, تو چھری کا صحیح استعمال کیا, غلط استعمال کیا, غلط استعمال. تو نعمت کی ناشکری کیا ہے کہ آپ نے چھری کا غلط استعمال کیا. اگر آپ اس چھری سے سیب کاٹ رہے ہیں, سبزیاں کاٹ رہے ہیں, تو آپ اس چھری کا شکر ادا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس نعمت کو اسی کے مطابق استعمال کیا جو اس کا فنکشن تھا. تو تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ اس نعمت کے استعمال کے بعد اپنے رب کا منہ سے بھی شکر ادا کریں, الحمدللہ. ایک آپ اس کا اقرار کریں کہ یہ نعمت ہے, دوسرا اس نعمت کو اس طریقے پہ استعمال کریں جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے منشا اور مقصد ہے, اور تیسرا اس کے اوپر الحمدللہ کہیں.
تو آپ نے کیا کیا؟ جب ادھر سے اللہ کی نعمت آئی تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا. تو اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نعمت ختم ہو جائے گی. تو کتنی ہی نعمتیں ہیں جو ہم روزانہ ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو عذاب بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، آج وہ جہنم میں جو بندہ جل رہا ہے نا، اس کے پاس سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بچا. گھر تھا اس کا جس کے اندر اے سی بھی لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بچے تھے وہ اس سے جدا ہو گئے. اس کا مال تھا وہ ختم ہو گیا. اس کی گاڑی تھی، بنگلہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے جسم پہ کپڑے تھے، اب اس کے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہیں. اس کے پاؤں میں جوتا تھا، اب اس کے پاس کوئی جوتا نہیں ہے. اس کی آنکھ کمزور تھی تو اس کے پاس گلاسز تھے، اب اس کے پاس کوئی گلاسز نہیں ہے. اس کے پاس زبان تھی بولنے والی، اب وہ گوں 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 کر رہا ہے، اس کے پاس بولنے کے لیے زبان بھی جل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اب سوائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پاس آگ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک گھونٹ پانی کا نہیں ہے، ایک گھونٹ. ساری کی ساری نعمتیں برباد ہو گئی، ساری کی ساری نعمتیں. کیوں؟ ناشکری سے. ہم کہتے ہیں صبح نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، سب کچھ ویسے ہی ہے. نہیں، آپ کا بہت کچھ ختم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز اگر بندے نے چھوڑ دی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے جیسے اس کا ایک پورا گھر بار، اسے بیوی بچے مال سمیت جل کے راکھ ہو گیا. جو آخری بندہ جنت میں جانا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 10 زمینوں جتنی اس کی جنتیں ہیں، 10 زمینوں میں کتنے گھر بن سکتے ہیں. تو روزانہ ہم اپنے کتنے گھر جلا رہے ہیں. وہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. تو اگر ہمارا دنیا میں گھر ہے تو اس کو بچا لیں، اس میں شکر کریں. اللہ تعالیٰ اس گھر کو بڑھا کے آپ کو جنت میں اعلیٰ کر دیں گے. اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو ان کو سنبھال کے ان کی اچھی تربیت کر دیں تو یہ بچے آپ کے جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمانہم الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من عملہم من شیء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے بچوں کو بھی ان کو جنت میں ملا دیں گے. تو ہمارا مال بھی بچ جائے گا، ہماری اولاد بھی بچ جائے گی، ہمارا گھر بھی بچ جائے گا، ہمارے کپڑے بھی بچ جائیں گے، ہمارے جوتے بھی بچ جائیں گے، ہماری آنکھ بھی بچ جائے گی، ہمارے کان بھی بچ جائیں گے، پانی بھی بچ جائے گا. ہر نعمت نہ صرف بچ جائے گی بلکہ پھل پھول کے بہت بڑی ہو جائے گی، اور کوئی نعمت بھی ہم سے ضائع نہیں ہوگی. تو جب نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ شکر. تو شکر کریں گے تو نعمت بچ جائے گی، نہ شکری کریں گے تو عذاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ساری نعمتیں بھی ضائع ہو گئی اور بندہ عذاب میں پھنس گیا. تو ایک کیا ہے؟ اللہ کی قضاء اور قدر آ رہی ہے. قضاء اور قدر کا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ قضاء اور قدر کے طور پہ. تو اگر قضاء اور قدر ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے سے صبر. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ نعمت دے رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں تمہیں، فجر کا ٹائم ہے تو نماز کا حکم ہے. عدالت میں کوئی گئے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ گواہی پہ قائم رہنا، یہ اس کا حکم ہے. سبزی بیچ رہے ہیں تو جھوٹی قسم کھا کے مال نہیں بیچنا، ملاوٹ نہیں کرنی دودھ میں، یہ حکم ہے. تو کسی وقت میں اللہ کا حکم آ رہا ہے تو حکم میں کیا ہے کہ اطاعت کریں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہم کہتے ہیں بچہ کامیاب ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں بڑا اعلیٰ نمبر لے لیے، اس نے بڑی اچھی جاب ملی، کامیاب ہو گیا. یہ تو بڑی عارضی ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں. دنیا تو چند لمحے کی ہے. وَقَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. دنیا میں کتنا رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ہم تو دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. یہ تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ زندگی کا ہے. تو یہ کامیابی تو بڑی چھوٹی سی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو جو تیسری چیز کیا تھی؟ جب اللہ کا حکم آئے تو کیا کرنا ہے؟ اطاعت. اب اس پہ صبر ہے، اس پہ شکر ہے اور اس پہ اطاعت ہے. تو یہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم یہ کریں گے کہ یہ تعلق ہم کتنا کر رہے ہیں قائم. جوں جوں ہمارا یہ تعلق قائم ہوتا جائے گا ہمارے اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی، اور جوں جوں یہ تعلق کمزور ہوتا جائے گا انسان گمراہ ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کو ہمیں اگلی ویڈیو میں اور پھر مسلسل ہمیں اس مسئلے میں کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.